السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج 5 سپٹمبر 2024۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خادم ختم المرسلین۔ بات یہ ہے کہ 6 سپٹمبر 2024 یا غالباً 7 سپٹمبر 2024 کو پاکستان کے اندر ان علماء دین نے ایک پلان بنوایا ہے، حکومت کہ جتنی بڑے بڑے عہدے داران یا اسمبلی ممبران حکومتی اداروں سے کہہ کے ہم 100 سالہ جشن، 100 سالہ تو نہیں کہہ سکتے، 50 سالہ جو جشن تشکر منانا چاہتے ہیں، اس بات پہ جس کی وجہ سے امت مسلمان کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا کیا گیا۔ وہ 72 فرقوں اور 73 فرقوں والا جو معاملہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہوگا، جہاں 72 فرقے جو اسلام کے بن چکے ہوں گے وہ ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک فرقے کے خلاف اجماع کریں گے۔ اور حیرانگی والی بات جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ وہ 72 فرقے جو ہیں بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناری یعنی جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور ایک فرقہ جس کو وہ نتھار کے اجماع کر کے علیحدہ کر دیں گے وہ جنتی ہوگا۔ اب یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں، عام انسان کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس بات کو صرف اور صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ذی شعور ہیں، جو عقل رکھتے ہیں اور گہرا جو مطالعہ رکھتے ہیں اسلام کا اور احادیث کا۔ 7 سپٹمبر کو کیا منانے جا رہے ہیں، کس چیز کا شور و غل کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے مل کے 72 فرقوں نے ایک فرقے کو یعنی جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج کر دیا، یعنی ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب وہ جو 72 فرقے ہیں ان کی جو حالت ہے پاکستان میں، جو جن سے اخباریں بھری پڑی ہیں، ان کا جو کردار ہے مسلمانوں کے سامنے آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی اسوہ حسنہ، ان کی تعلیم سے میچ کرتا ہے۔ غور طلب بات اتنی ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے فیصلہ کروا دیا یا کر لیا، یہ بات ہے۔ پھر یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، جو کہ ایک جنگ میں جب ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، باوجود اس کے کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے فخر کے ساتھ بتانے لگے میں نے شخص کو قتل کر دیا۔ جب میں سینے پہ بیٹھا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ ان کا کیا آپ نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا کہ کس لیے پڑھا تھا؟ بات صرف یہ ہے بتانے والی کہ وہ لوگ مل کے کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگوں کو اور نماز، روزہ، قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کافر قرار دینے کے اوپر بڑا جوش کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، اور جو لوگ صرف ختم نبوت ان کے معنی یعنی مولویوں کے معنی سے اختلاف کرتے ہیں ان کو اسلام سے خارج قرار دیں گے۔
یہ ہے 7 سپٹمبر کا پلان۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ ملک 40 سال تک کے لیے بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا، پس تو نافرمان قوم کی حالت پر افسوس نہ کر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ کو ٹلا دیا گیا ہے، لیکن اسے منسوخ نہیں کیا گیا، کیونکہ وعدہ خدا تعالیٰ منسوخ نہیں کیا گیا۔ مذکورہ والا قانون کے مطابق انذار کی پیشگوئی جب کبھی کرتی ہے تو کفار روک بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، اگر سچا ہوتا تو کیوں اس کی بات پوری